حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کیا کوا حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں کوا حلال ہے، یہ حلال جانور ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ چند دن جو ہے وہ آپ اس کو دانے وغیرہ ڈال کے بعد میں بنائیں کھائیں۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے بھائیوں، اس بارے میں میرا موقف وہی ہے جو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا موقف تھا۔ کوے کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موقف تھا۔ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ ان کے اکابرین نے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی رشیدیہ میں یہ بات ان کی نقل ہے۔ کسی بندے نے ان سے پوچھا، سائل نے، کہ میں ایسی جگہ، کوئی بندہ ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پر کوے کو حرام سمجھا جاتا ہو اور کوا جو بندہ کھاتا ہے اس کو برا کہا مانا جاتا ہو، تو وہاں پر کوا کھانے والے کو عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں ثواب ہوگا۔ اس لیے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اکابرین کا فتویٰ جاری کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوا کھانا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا نہ حکم دیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کھایا نہ کھانے کا حکم دیا۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کوے کا یہ شرط نکال لی ہے کہ یہ جو کوا ہے کہ اس کو 4 دن دانے ڈال کے پھر بنا کے کھائیں اور کھانا بھی ثواب ہے۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے علم میں تو وہ 4 حدیث موجود ہیں جو صحیح بخاری شریف میں ہیں۔ سب سے پہلی روایت ہے حضرت امی جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس من الدواب، فرمایا 5 جانور ایسے ہیں۔ کتنے جانور؟ 5 جانور ایسے ہیں، لا حرج علی من قتلہن، جو بندہ ان کو قتل کر دے، مار دے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں بھی اس کو ملے ان کو مار دے، ان 5 جانوروں کو، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ 5 جانور کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا الغراب، الغراب کوا، پھر فرمایا والہداۃ، یہ جو چیل ہوتی ہے جس کو پنجابی میں ہل بھی کہتے ہیں، اور فرمایا والفأرۃ، چوہا، والعقرب، یہ جو بچھو ہے، اور والکلب العقور، فرمایا ایک کتا جو کاٹنے والا ہے یہ، اور چوہا، بچھو، کوا، چیل، جہاں پر بھی ملے اس کو قتل کر دو، اور قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا۔ اور امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو 5 جانور ہیں نا، یہ آپ کو حرم میں بھی مل جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو جانور ہیں یہ فاسق ہیں، یہ موذی ہیں، یہ جہاں پر بھی ملے، اگر آپ کو حرم میں بھی مل جائیں تو ان کو وہاں پر بھی مار دو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے احرام باندھا ہوا ہے، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وہ احرام کی حالت میں ہے، اس کے سامنے کتا آ گیا، کوا آ گیا، یہ چیل آ گئی ہے، بچھو آ گیا ہے، اور فرمایا چوہا آ گیا ہے، یہ جو 5 جانور ہیں ان میں سے کوئی بھی آ گیا ہے تو وہ اس نے اگر احرام کی حالت میں بھی ان کو مار دیا تو فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 حدیث جو ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں صحیح بخاری سے، جن پر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق بھی کہا ہے اور فرمایا اس کو مارنے کا بھی حکم دیا، جہاں پر بھی مل جائیں، پاکستان میں مل جائیں، جہاں پر بھی مل جائیں، حرم میں مل جائیں، احرام کی حالت میں مل جائیں، ان کو مار دو، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کہتے ہیں
فرماتے ہیں کون کھا سکتا ہے کوے کو؟ کوے کے بارے میں فرمایا کون کھا سکتا ہے کوے کو؟ کوے کو کون سے کھا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نام تو قد سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقن رکھا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فاسقن۔ تو اس کو کون کھا سکتا ہے؟ یہ کون کھائے؟ من یاکل، کون کھا سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا واللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ما ہوا من الطیبات، یہ پاک جانوروں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو کلو من طیبات، پاک جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کوا پاک جانوروں میں سے نہیں ہے۔ اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی فتویٰ موجود ہے۔ وہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو یہ کہتا ہے کہ کوا کھاؤ یا کوا کھاتا ہے، مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر کہ جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق رکھا ہو اور موذی کہا ہو۔ تو جو بندہ کھاتا ہے یا کھانے کا حکم دیتا ہے، فرمایا اس بندے پر مجھے افسوس ہے، تعجب ہے ایسے بندے پر۔ اور آگے قسم اٹھا کے کہتی ہیں واللہ ما ہوا من الطیبات، اللہ کی قسم ہے یہ جو کوا ہے یہ حلال جانوروں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ من الطیبات کا اہل علم نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ حلال جانوروں میں نہیں ہے، لہٰذا کوے کا کھانا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ کوا جو ہے اس کو مارنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا ہے۔ اور اس کا نہ کھانا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضاحت فرمائی، اور اس کو ناپاک کہنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ لہذا کوا کھانے والا اور کوا کو کھلانے والا، حکم دینے والا، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔